زیرو ٹالرنس ہے اس کی. وہ مجھے جس کو بھی نکالنا پڑا, فارغ کرنا پڑا, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. آپ نے میری جتنی تنقید کرنی ہے میرے پہ کر لو, لیکن مجھے پتا ہے میرا فرض کیا ہے. ڈاکٹرز کی عزت ان کے کام سے ہوتی ہے, ان کی خدمت سے ہوتی ہے. اس بات سے نہیں ہوتی کہ آپ انہوں نے اگر کوئی غلط کام کیا تو آپ آنکھیں بند کر لو. میرے لیے سب سے ضروری ہے کہ جب سرکاری اسپتال میں کوئی جائے تو اس کو فری دوائی ملے. جب سرکاری اسپتال میں کوئی جائے تو اس کو لائنوں میں نہ لگنا پڑے. جب سرکاری اسپتال میں کسی کو سرجری ریکوائرڈ ہو تو اس کو 4 مہینے کا انتظار نہ کرنا پڑے. اس کے ساتھ ایک ادب اور احترام اور طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے. ان کی بھی کوئی عزت ہے. اور آپ یہ دیکھو کہ پچھلے چند ماہ کے اندر وہ ہارٹ پیشنٹس بچے جو اپنی ہارٹ سرجریز کے لیے انتظار کر رہے تھے, ود ان اے فیو منتھس 3,500 بچوں کی فری ہارٹ سرجری ہوئی ہے ماشاءاللہ. ان کی زندگیاں بچی. اسی طرح ہزاروں افراد کا فری ڈائلسس ہو رہا ہے, ہزاروں افراد کے فری آرگن ٹرانسپلانٹس ہو رہے ہیں, جو 50 لاکھ کا ایک آرگن ٹرانسپلانٹ تھا. اور جب میں وہ میو ہاسپٹل گئی اور جب میں جناح ہاسپٹل گئی تو میں دیکھ کے حیران رہ گئی کہ مریضوں کو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو ڈاکٹرز کے اوور آل ہوتے ہیں یا ڈاکٹرز کے جو گاؤنز ہوتے ہیں ڈسپوزیبل, وہ بھی آپ باہر سے لاؤ. ان کو کہا جا رہا تھا کہ جو آکسیجن ماسک ہیں وہ بھی آپ باہر سے لاؤ. مجھے پیشنٹس نے یہ خود دکھایا ہے, میرے پاس ثبوت ہے, انہوں نے مجھے پرچیاں دی. اور ایک پیشنٹ نے کہا کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میں جمعے کی رات کو ایکسیڈنٹ ہوا, میں اس کو لائی, اس کے پاؤں میں بہت برا زخم آیا تھا تو اس کی سرجری ریکوائرڈ تھی. تو ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ ہفتے اور اتوار کو چھٹی ہوتی ہے, منڈے کو آنا. اور وہ منڈے کو جب اپنے بچے کو لے کر آئی تو اس کا زخم خراب ہو چکا تھا. تو اس کے اوپر مجھے ایکشن لینا پڑتا ہے, میں ذمہ دار ہوں اس چیز کی, اور اس کے لیے مجھے جو ایکشن لینا پڑا میں لوں گی. لیکن عوام کی جو مریضوں کی سہولت ہے اس کے اندر میں کسی قسم کا کمپرومائز برداشت نہیں کروں گی. اور اس کی وجہ سے میں نے اب تمام سرکاری ہاسپٹلز میں لاؤڈ سپیکرز پہ ایک سسٹم ہم نے لگایا ہے جو کنٹینیوسلی یہ اعلان کر رہا ہے ہاسپٹلز میں اسپیکرز کے تھرو کہ کوئی بھی پیشنٹ اپنی دوائی کے لیے پے نہیں کرے گا. اور اگر آپ سے کسی بھی دوائی یا ایکوپمنٹ کے لیے یا کسی میڈیکل سپلائی کے لیے آپ سے مانگا جاتا ہے پیسہ, یا آپ کو کہا جاتا ہے کہ باہر سے لے کے آؤ, تو آپ نے پیسے نہیں دینے, بلکہ اپنی شکایت جو ہے وہ شکایت کاؤنٹر پہ جا کے آپ نے رجسٹر کرانی. یہ اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں میری جانب سے تمام سرکاری ہسپتالوں میں اکراس پنجاب, اور میں بغیر بتائے ہاسپٹلز کا دورہ کر رہی ہوں. اور اب میں جب سروسز ہاسپٹل گئی تو 2 ہاسپٹلز میں نے جو ایکشن لیا, اس کے بعد سروسز ہاسپٹل میں مجھے یقین نہیں آیا اتنی بہتری شروع ہو گئی ماشاءاللہ. اور آپ دیکھو کہ اسکولز میں بھی ہم بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں, سینٹرز آف ایکسلنس بنا رہے ہیں, اور ہم ایک اسکولز کو آؤٹ سورس کر کے, وہ بھی ایک الگ کہانی ہے, لیکن اس میں ہم بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. بچوں کو جو ہے وہ وظائف مل رہے ہیں, بچوں کو اسکالرشپس مل رہی ہیں, اب ہم لیپ ٹاپس بھی دینے جا رہے ہیں. اور میں ایس ایس سیز اور اے یوز کی ایک پالیسی پہ کام کر رہا ہوں جس سے آپ کی ریگولرائزیشن والا مسئلہ آسان ہوگا. ہم 2-3 آلٹرنیٹس پہ کام کر رہے ہیں which are equally acceptable. I am a big fan of all of the working AUs. I want to appreciate them. We will give them big prizes. However, the ones who don't work should start working, because if you don't work, I'm coming after you. سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس. سیکرٹری کابینہ نے بتایا وفاقی حکومت نے 30,968 سرکاری اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس. سیکرٹری کابینہ نے بتایا کہ وفاقی حکومت نے 30,968 سرکاری اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. مستقبل میں مزید 7,724 اسامیاں ختم ہوں گی. سب سے زیادہ اسامیاں 7,305 گریڈ 1 میں ختم کی گئی. گریڈ 21 اور 22 کی 2 اسامیاں, گریڈ 20 کی 36, گریڈ 19 میں 99 اسامیاں ختم کی گئیں. مستقبل میں گریڈ 19 کے مزید 71 اسامیاں, گریڈ 18 میں 203 اسامیاں اور گریڈ 17 میں 758 اسامیاں ختم ہوں گی. اسامیاں ختم کرنے سے قومی خزانے کو 30 ارب روپے کی بچت ہو سکے گی.